نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہے یہ بیت سنت خیر الانام، حشر تک قائم رہے گا یہ نظام۔ ہے یہ بیت سنت خیر الانام، حشر تک قائم رہے گا یہ نظام۔ بیت رضوان سے جو موسوم ہے، نص قرآن شاہد و مرقوم ہے۔ عشق احمد کی یہی تاثیر ہے، وصل حق کی واقعی تدبیر ہے۔ وقت بیت پیر کا جو ہاتھ ہے، وقت بیت پیر کا جو ہاتھ ہے، دست حق لاریب اس کے ساتھ ہے۔ جب غلام شمس تبریزی ہوئے، جب غلام شمس تبریزی ہوئے، پیر کامل مولوی رومی ہوئے۔ طاعت مرشد ہے حب مصطفیٰ، طاعت مرشد ہے حب مصطفیٰ، مصطفیٰ کی دوستی حب خدا۔ دل پر دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پر دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ عارفوں کا مقام ہے بادشاہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے بصیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے بصیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنت صلو علیہ۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی بیت کی شرعی حیثیت بیان ہوگی۔ ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ طلب مرشد کیوں ضروری؟ سوال کرنے والے جواب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ضرورت کیوں؟ اگر ہم دریافت کریں کہ ڈاکٹر کی ضرورت کیوں، تو آپ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت، آپ کہیں گے کہ جان بچانے کے لیے، حفظ صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت، مقدمات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے وکیل صاحب کی ضرورت، جائیداد بچانے کے لیے وکیل صاحب کی ضرورت، لائر کی ضرورت، حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے محاسب کی ضرورت، علم حاصل کرنے ٹیچر کی ضرورت، استاد کی ضرورت۔ بہرحال ہر کام کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی رہنمائی میں وہ کام ہوتا ہے، اور ان کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں۔ شیخ کی ضرورت اس واسطے بھی ہے
کہ وہ ہمارے لیے روحانی اور نفسیاتی سہارا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑی مورل سپورٹ ہے، ایک روحانی سپورٹ ہے ہمارے لیے. ہم جب انسان بکھر جاتا ہے، ذہنی طور پر الجھ جاتا ہے، ذہنی خلفشار میں مبتلا ہوتا ہے، وحشتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایک روحانی اور نفسیاتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. فوائد الفواد میں آیا ہے کہ ہم تمام انسان بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ بیعت میں ایک نفسیاتی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. جب انسان اپنے ماضی کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں اخلاق اور مذہب کے خلاف نظر آتی ہیں. اپنے سابقہ حرکات پر، اپنے گناہوں پر جب نظر ڈالتا ہے، اپنے کرتوتوں کا جائزہ لیتا ہے کہ ماضی میں ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئے ہیں، کیا کیا گناہ ہم کیے ہیں، تو وہ پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور اس کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے. وہ دل ہی دل میں اپنی معصیتوں، گناہوں و خطاؤں سے توبہ کرتا ہے، لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا، ایک تسلی نہیں ہوتی، قلبی تسلی نہیں ہوتی کہ میرے سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں. دل بے چین رہتا ہے، قلب مطمئن نہیں ہوتا ہے. اس سے قلب میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. ماضی کا تصور اس کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے. اس کی توجہ اس پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ ماضی کو یاد کرتے رہتا ہے. ماضی کے گناہ جو ہوئے ہیں، پاسٹ میں جو کچھ بھی اس سے غلطیاں سرزد ہوئے ہیں، بس وہ ریفلیکٹ ہوتے رہتے ہیں. اس سے پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی. اب وہ تشویش میں مبتلا رہتا ہے. اب وہ ایک کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. شیخ یقین دلاتا ہے، اس کے دل کے زخموں پر ایک پھایا سا لگ جاتا ہے، تکلیف دہ ماضی سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، قلبی تسکین نصیب ہو جاتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. وہ اپنے مستقبل کو نئی امیدوں، محکم یقین اور بیدار احساسات کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح. اگر جسم نہ ہو تو روح کے رہنے کے لیے کوئی مقام نہیں. اسی طرح اگر روح نہ ہو تو بغیر روح کے جسم مردہ ہے. روح نکل گئی، جسم مردہ. سارے جلوے جو ہیں وہ روح کے ہیں. انسان سوچتا ہے تو دماغ سے سوچتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ روح سے سوچتا ہے. روح نہیں رہی تو اس کا سوچنا بند. انسان جسم سلامت ہے، روح نکل گئی ہے، کان موجود ہے، سن رہا نہیں. کان کسی نے تراش نہیں لیے، کان ویسے ہی ہے، دو کان محفوظ ہیں، سن نہیں سک رہا ہے. آنکھ کسی نے نہیں نکال لی، آنکھ ویسے ہی موجود ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہے. کیوں؟ روح نہیں ہے. تو معلوم ہوا روح سے دیکھتا ہے. وہ روح جو ہے وہ دکھاتی ہے آنکھ کے ذریعے سے، روح سناتی ہے کان کے ذریعے سے. زبان ویسے ہی ہے، ناش پڑی ہوئی ہے، صرف روح نکل گئی، وہ گویائی ختم ہو گئی اس کی. زبان سے وہ بول نہیں رہا ہے، کسی نے زبان نہیں تراش لی. پیر ہے، چل نہیں پا رہا، حرکت نہیں، ہاتھ ہے، حرکت نہیں، جسم میں اس میں احساس باقی نہیں ہے، سب ویسا ہی ہے. صرف ایک چیز نکل گئی جسم سے، وہ ہے روح. تو معلوم ہوا اصل کیا ہے؟ روح ہے. جلوے روح کے ہیں، جسم ایک آئینہ ہے. جسم آئینہ ہے، جلوے روح کے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا کہ جلوے روح کے ہیں، جسم تو ایک آئینے کے مثل ہے. ہر دو کا ہونا اور اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے. جسم ہونا اور روح ہونا. جسم ظاہر ہے اور روح باطن. اگر جسم کمزور ہو یا جسمانی بیماری لاحق ہو تو کسی طبیب کے پاس رجوع ہوتے ہیں علاج کے لیے.
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ بیماری کا علاج کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، امراض سے نجات پانے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے، اور ظاہری نظم و نسق کے لیے حاکم و بادشاہ کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کی طرف مائل نہ ہونا روحانیت کی کمزوری اور گناہوں کا ارتکاب روحانی بیماری ہے۔ اس کے طبیب اور معالج علماء اور مشائخین ہیں۔ اگر آپ سے نیکیوں کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، نیکیاں آپ سے جاری نہیں ہو رہے ہیں، دین میں رغبت نہیں ہے، آپ کو دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، احکام کی کوئی پابندی نہیں، نمازیں ادا نہیں ہو رہے ہیں، روزے ادا نہیں ہو رہے ہیں، دین سے بالکل کوئی تعلق باقی نہیں رہ رہا ہے، آپ سے ادھر توجہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ علماء کے پاس جائیں، مشائخین کے پاس جائیں، تو یہ آپ کا روحانی علاج ہوگا، آپ کے دین کا علاج ہوگا، آپ کا جو مذہبی جو علاج ہوگا وہ علماء اور مشائخین کے پاس جائیں، یہ آپ کے کنسلٹنٹ ہے، یہ آپ کا علاج کریں گے۔ آپ باطنی نظام اولیاء کے ہاتھ میں ہے، چونکہ جسم روح کے تابع ہے، اس لیے یہ مقربان بارگاہ خداوندی جو روحانی طبیب ہیں، امراض جسم کے بھی بہترین طبیب بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اپنے ظاہر و باطن، جسم و روح کی صفائی، پاکیزگی، آرائستگی اور بہترین حالت میں رکھنے کے لیے روحانی طبیبوں یعنی علماء اور مشائخین کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو روحانی طور پہ صحت مند رکھنے کے لیے، پاک صاف رکھنے کے لیے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، گناہوں سے جو آلودگی ہے گناہوں کی اسے محفوظ رکھنے کے لیے، گناہوں کا جو زنگ چڑھ گیا ہے دل پر اس کو صاف کرنے کے لیے، قلب کی صفائی کے لیے علماء اور مشائخین کی بہت ضرورت ہے، بلکہ بغیر ان کے زندگی و تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زنگالود دل، سیاہ دل اگر رہے تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا، گناہوں کے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی صفائی کے لیے علماء سے رجوع ہو، مشائخین سے رجوع ہو، تو یہ دل کو صاف کرتے ہیں ذکر کے ذریعے سے، آپ کی تربیت کے ذریعے سے، آپ کو عبادات کی تعلیم دے کر، وظائف کے ذریعے سے آپ کی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو راہ راست پر بلانے اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کی رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قوم کے بعض افراد کو پیدا کرتا ہے جن سے علماء اور مشائخین مراد ہیں۔ یہ آپ کے قلب کا علاج کرتے ہیں، دل کو صاف رکھتے ہیں، جہالت کو دور کرتے ہیں۔ جہالت کیا ہے؟ بہت بڑی تاریکی ہے یہ۔ العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، کہ علم جو ہے باب اللہ الاقرب فرمایا، اللہ کی رحمتوں کا قریب ترین دروازہ ہے، اور جہالت جو ہے یہ حجاب ہے، ایک پردہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ تو یہ علماء مشائخین کیا کرتے ہیں؟ یہ پردے ہٹاتے ہیں، اللہ سے قریب کر دیتے ہیں آپ کو، آپ کے گناہوں کو دھوتے ہیں، یہ صفائی ہوتی ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ تم ایک ایسے لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کیا ہے؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون ہیں وہ۔ قیام میں ارادت اور علم باطن کی رہنمائی و تعلیم نیز تربیت اخلاق و تزکیہ نفس کے لیے کسی مرشد برحق کا دامن فیض سے وابستہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔
قلب کو صاف رکھنے کے لیے، دل کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے، تعلیم کے لیے، باطن کی تعلیم کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اخلاق کے لیے، آپ اپنے بہترین اخلاق پیدا کرنے کے لیے، ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے کسی مرشد برحق کا دامن سے وابستہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے، آپ متقی بننے کے لیے، آپ مرشد برحق کا دامن تھامنا، ان سے وابستہ ہونا، ان سے اٹیچ ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیر کے بغیر کوئی شخص سلوک و معرفت کے مراحل طے نہیں کر سکتا، وہ منزل مقصود حاصل کرنے کے بجائے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کو صرف اگر کتابیں پڑھ کے اگر کچھ حاصل کرے تو وہ وسوسوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کو روحانی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ 4 کتاب اگر آپ پڑھ لیں آپ تو اس کے بعد کیا ہے، آپ کو تشفی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر ذہن منتشر ہونے لگے گا، وسوسے پیدا ہوں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے، یہ ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ کیوں میں انسان پریشان ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی اس کو، تو اس کے لیے کسی استاد کامل کی، کسی شیخ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تزکیہ نفس، آپ اپنے نفس کو جو ہے پاک صاف رکھنا، یہ نفس جو ہے یہ سب سے خبیث چیز ہے، یہ انسان کو تمام برائیوں پہ جو اکساتا ہے یہی نفس ہے، جو نفسانی خواہشات جو ہے انسان کو یہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس کی پاکیزگی، قلب جو ہے انتہائی پاک صاف رہنا چاہیے۔ روحانی بالیدگی کے لیے سلسلے سلوک و طریقت کی ایک اہم کڑی ہے۔ جب تک بندہ اپنی برائیوں، ظلمتوں اور خبائث سے اپنے نفس کو پاک نہیں کر لیتا، اس کا باطن روشن نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے قلب کی جلا ممکن ہے۔ اس کا نفس امور خیر کو قبول کرنے سے گریزاں رہتا ہے اور وہ اخروی فلاح سے محروم رہتا ہے۔ تو لہذا قلب کو پاک و صاف رکھنے کے لیے شیخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ظلمتوں سے، خباثتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ نفس کا بندہ نہیں بننا چاہیے انسان، تو نفس کو خواہشات نفسانی سے، گناہوں سے، سیئات سے، منکرات سے، ہر چیز سے پاک صاف رکھنے کے لیے شیخ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، جس کسی نے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو نفس کو پاک صاف رکھنا ہے، انسان کا نفس گناہوں سے پاک رہنا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، تو کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، بے غبار ہونا نفس، خواہشات نفسانی سے پاک ہونا ہو، تو وہ کیا ہے، کامیاب ہو جائے گا، وہ شخص فلاح پا جائے گا۔ نفس ہی اللہ تعالی، نفس جو ہے وہی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ نفسانی خواہشات اور نفس جو ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرب الہی کا معاملے میں نفس سب سے بڑا حجاب ہے، رکاوٹ ہے۔ بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو صاف پاک کر لیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، تزکیہ بولے تو زکا، پاک صاف، مزکی کر لینا، ایک دم دل کو، نفس کو پاک صاف کر لیا، وہ دونوں جہاں میں کامیاب، وہ کامران ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا، اور وہ شخص ناکام رہا جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، زکاہا یعنی جو اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب رہا۔ وقد خاب من دساہا،
اور وہ شخص ناکام رہا جس نے اس کو آلودہ کر لیا، خوابہ خراب کر لیا، وہ ناکام ہو گیا. وہ جو نفس کو پاک صاف نہیں کرا، آلودہ کیا، وہ ناکام ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اصل کیا ہے، کامیابی اور ناکامی نفس کی ہے. نفس کسی کا پاک صاف ہے تو وہ کامیاب. نفس اگر آلودہ ہے گناہوں سے، وہ نامراد ہے، ناکام ہے وہ. تو نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی بہت ضروری. جس طرح آپ جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ قلب کو پاک رکھنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکا نفسا واصلحا وحملہا علی طاعت اللہ. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. قد افلح من زکا نفسہ، قد افلح من زکا نفسہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. واصلح، اور اس کی اصلاح کر لی. وحملہا علی طاعت اللہ، اور اس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا. تو نفس کو پاک صاف رکھنا، اس کی اصلاح کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی اطاعت پہ آمادہ کر لینا چاہیے، تو وہ کامیاب ہے. قرآن مجید خود اصلاح نفس پر زور دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَهَ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے روکا. وہ نہا تو روکنے کو بولتے. وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی خواہشات، نفس کی خواہشات کو جس نے تکمیل کی وہ ناکام رہا، اور جو تکمیل سے روک دیا وہ کامیاب رہا. تو جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے روکا، پس جنت اس کا ٹھکانہ بنا. تو نفس کو خواہشات سے روکنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، جنت کا راستہ ہے. فَإِنَّ هِيَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی جنت اس کا ٹھکانہ ہے. انسان کو اعمال و کردار کے اعتبار سے مزکی، پاک صاف ہونے کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ درکار ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. تو نفس جو ہے اس کو پاک صاف رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے. انسان جب غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہاں سے اب اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے، اور غفلت آفات نفس سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے آفات نفس سے نجات و فلاح اس کے تزکیے و تربیت اور اصلاح و تطہیر ہی سے ممکن ہے. تو ہر معاملے میں کیا ہے، نفس کو پاک کرو. پہلے ہر چیز کا علاج کیا ہے، نفس کو پاک کرو. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ پہلے پیٹ صاف رہنا چاہیے. انسان کو بیماریاں نہیں تو پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ایجابتیں آنا چاہیے، اور پیٹ ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر پیٹ صاف نہیں تو وہاں سے بیماریاں شروع. تو اسی طرح انسان کے ہر چیز کا علاج کیا ہے، ہر نفس پاک ہونا. پہلے نفس پاک ہوا تو سب پاک. تمام عبادات میں خشوع پیدا ہوگا، انسان کو اطمینان حاصل ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا، بے چینی دور ہو جائے گی. کیوں؟ نفس پاک صاف رہنا. اگر آپ ظاہر کو صاف کریں تو یہ ہے طہارت، اور اگر باطن کو صاف کریں تو یہ ہے تصفیہ، صفا کرنے، مصفہ کرنا. تو قلب جو ہے اس کو باطن کی طہارت بہت ضروری ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ فلاح و کامیابی کے حصول کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں جو کچھ بیان کر رہا تھا تو اس میں ان آیات میں کیا ہے، اب نفس کے اوپر زور دیا گیا کہ نفس کو پاک صاف کر لو. آپ جس طرح استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر کوئی فن آسانی سے اور کامل طور پر نہیں سیکھا جا سکتا، اسی طرح مرشد کامل کی بیعت کے بغیر باطنی پاکیزگی اور تزکیہ نفس بہت مشکل ہے. علم کے لیے استاد ضروری ہے،
ظاہری طور پہ جو ہے کوئی فن سیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں آپ استاد کی، ایک ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ روحانیت کا علاج کروا رہے ہیں، قلب کو پاک صاف کرنے کے لیے، باطنی علاج کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر کا دامن تھام لے کہ یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں اور خوف و خطر سے پر ہے. یہ راستہ جو ہے خطرہ سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں خطرات ہی خطرات ہیں. اور اگر پیر کا دامن تھام لے، اگر شیخ کامل کا اگر آپ دامن تھام لے، اللہ کے کسی نیک بندے صالح کا اگر دامن تھام لے تو یہ آفتیں اور خوف یہ دور ہو جائے گا. یہ طریقت کا راستہ وہ ہے جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. خبردار اس راستے پر تنہا نہ جا اور رہبر و مرشد سے ہرگز منہ نہ موڑ. جو شخص بھی بغیر مرشد کے اس راستے پر چلتا ہے تو وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے. شیطان وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک روحانیت کا سفر آپ جاری رکھ رہے ہیں تو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ہادی و مرشد کی ضرورت ہے آپ کو اس راہ تک پہنچانے کے لیے. ورنہ شیطان جو ہے آپ کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ڈھیر کر دے گا، وہ سب کچھ برباد کر دے گا. آپ صرف عبادت میں مصروف رہ رہے ہیں، آپ کسی شیخ کے بغیر علم کے، تو شیطان آپ کے سب کچھ چھین لے گا. آپ کو نفس کو اتنا موٹا کرے گا، اتنا کھلا پلا کے تازہ کر دے گا آپ کے نفس کو، نفس کی پرورش کرے گا شیطان. آپ میں اکڑ محسوس ہوگی، وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو اس کے لیے شیخ کامل ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے. مسلم شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ سمجھ انسان، اگر پیر کا سایہ نہ ہو تو شیطانی وسوسے تجھے بہت پریشان کریں گے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے وساوس شیطان جو ہے انسان کو کہیں کہاں نہیں رکھتے، سب کچھ وسوسوں میں مبتلا ڈال کے، وسوسہ شروعات ہے، پھر وہاں سے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو اس سے بچنے کے لیے کسی نیک و صالح ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے، شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے. مرشد کامل کی صحبت قلب کو پاکیزگی اور معرفت ربانی عطا کرتی ہے. اگر ہم موجودہ ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں تزکیہ نفس، وہ مرتبہ احسان کا حصول بہت مشکل نظر آتا ہے. یہاں تو قدم پر شیاطین، جن و انس اور نفس امارہ کے مکر و فریب کے خطرات موجود ہیں. آج کے ماحول میں قدم پر شیاطین بھرے ہوئے ہیں، نفس کو برباد کرنے والے، خراب کرنے والے، اور ہر جگہ مخرب الاخلاق حرکتیں نظر آئیں گی آپ کو. ماحول جو ہے پراگندہ ماحول نظر آئے گا آپ کو. تو ان خطرات سے بچنے کے لیے شیخ کی ضرورت، ایک رہبر و رہنما کی، نیک و صالح بزرگ کی نظر توجہ آپ پر ضروری ہے. اس پرفتن دور میں تو بیعت مرشد کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اب تو صالحین نظر نہیں آ رہے ہیں اب، اللہ ماشاء اللہ. تو اس پرفتن دور میں، فتنے فساد کے دور میں جو ہے اب تو اور ضرورت محسوس ہوتی ہے. چوتھی طرف فسق و فجور نظر آ رہا ہے. اب تو ماحول میں، معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں. تو اس وقت آپ محفوظ رہنے کے لیے شیخ کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اور اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی ایسی ہستی کا دامن پکڑا جائے جو اس راہ سے واقف ہو اور علوم طریقت و شریعت کا جامع ہو. شریعت و طریقت دونوں سے واقف ہونا چاہیے اور طالبان حق کی رہنمائی کا فریضہ احسن طور پر انجام دے سکے. عارف باللہ سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید پر واجب ہے کہ وہ کسی شیخ سے آداب طریقت سیکھے، اور کیونکہ اگر اس کا کوئی استاد کامل نہ ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو استاد کامل ہونا نہایت ہی ضروری ہے. شیخ کی تربیت گناہوں سے محفوظ رکھے گی، وسوسوں سے محفوظ رکھے گی، خلق کو پاک و صاف رکھے گی. تو اسی لیے کسی نیک و صالح
کا دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحبت صالحین عطا فرمائے, بزرگوں کی معیت نصیب فرمائے, انعام یافتہ بندوں کا قرب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.